آج ہم خدا کے ناموں کے بارے میں بات کریں گے، خاص طور پر جو بائبل مقدس میں لفظ یہوہ استعمال ہوا ہے، ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے ساتھ جو اصطلاحیں استعمال ہوئی ہیں ان کے بارے میں ہم آج سیکھیں گے۔ تو پہلا لفظ جو ہمیں خدا کے لیے بائبل مقدس میں ملتا ہے وہ ہے یہوہ۔ یہوہ ایک عبرانی لفظ ہے۔ یہ ایک مقدم اور پاک نام ہے۔ یہودی اس کو اپنے منہ سے ادا کرنے کے لیے پہلے خود کو پاک کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو یہودی ہیں اس لفظ کی جگہ وہ ادونائی استعمال کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ بھی اس کائنات میں صرف ایک ہی سچا خدا ہے جو اپنی ذات میں ابدی ہے، جلالی ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ لیکن بائبل مقدس میں یہوہ نام کے جو معنی ملتے ہیں ہمیں وہ ہے میں جو ہوں سو میں ہوں۔ میں جو ہوں سو میں ہوں، اس سے مراد ہے کہ یہوہ ہی سب کچھ بنانے والا ہے، یہوہ ہی ہر ایک چیز کا خالق ہے، یہوہ ہی مالک ہے، یہوہ ہی معبودوں کا معبود ہے، یہوہ ہی خداؤں کا خداوند ہے، یہوہ ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ ہر ایک چیز یہوہ کے ہاتھ کی کاراگری ہے۔ اور دوسرا نام جو خدا کے لیے بائبل مقدس میں استعمال ہوا ہے وہ ہے یہوہ یری، یعنی خدا مہیا کرتا ہے۔ یہ اصطلاح ابراہیم کے دور میں بولی گئی جب خدا نے اسحاق کی جگہ قربان ہونے کے لیے مینڈے کو مہیا کیا۔ خدا کی ابراہیم سے محبت یہ تھی کہ اس نے ابراہیم کے بیٹے کو بچانے کے لیے ایک مینڈا، ایک برا مہیا کر دیا، لیکن جب خدا نے ہم سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو ہمیں بچانے کے لیے زمینی برا نہیں دیا بلکہ آسمان سے برا مہیا کر دیا، یعنی اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ خدا ہمیں ہر طرح کے گناہ، تاریکی اور موت سے بچا کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل کر سکے۔ اور تیسرا نام جو بائبل مقدس میں خدا کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے یہوہ رافع۔ اس کا مطلب ہے خدا جو شفا دیتا ہے، یعنی یہوہ شافی ہے، یعنی خدا ایسا شافی ہے جو ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے، شکستہ دلوں کو شفا عطا کرتا ہے، تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، صحت یاب بنا دیتا ہے۔ رافع کا عبرانی زبان کے مطابق جو مطلب ہے وہ ہے زخم بھرنا، یعنی یہوہ زخم بھرنے کی قدرت رکھتا ہے، چاہے وہ زخم ہمارے جسم میں ہو یا ہماری روح میں ہو۔ اور چوتھا نام جو بائبل مقدس میں یہوہ کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے یہوہ نسی یا یہوہ ناصر۔ اس کا مطلب ہے خداوند میری فتح کا جھنڈا ہے۔ جب اسرائیلی مصر سے نکل کر بحر کلزم کے پار آتے ہیں تو وہاں پر وہ عمالیکیوں سے جنگ کرتے ہیں اور خدا ان کو وہاں پر فتح دلاتا ہے۔ تب وہ اپنی فتح کے جھنڈے لہراتے ہیں اور یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ یہوہ نسی، یعنی یہوہ میری فتح کا جھنڈا ہے۔ اگر یہوہ نسی آپ کے ساتھ ہے تو ہر میدان میں فتح آپ ہی کی ہے۔ پانچواں نام جو بائبل مقدس میں خدا کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے یہوہ شالوم، جس کا مطلب ہے سلامتی کا خدا۔ اور یہ ایسی سلامتی ہے جو آپ کو ہر حالت میں محسوس ہوتی ہے، یہ آپ کو آسودگی دیتی ہے، یہ آپ کو تسکین دیتی ہے، یہ آپ کو اطمینان دیتی ہے اور یہ آپ کی روح میں جا کر آپ کو سکون دیتی ہے۔ اگر یہوہ شالوم کا ہاتھ آپ کے اوپر ہے تو معنی نہیں رکھتا کہ آپ کس طرح کی حالت میں پس رہے ہیں، بس اب یہوہ شالوم کا ہاتھ آپ کو اطمینان بخشنے والا ہے۔ اور چھٹا نام جو خدا کے لیے بائبل مقدس میں استعمال ہوا ہے وہ ہے یہوہ تیسور، جس کا مطلب ہے خدا میری چٹان ہے۔ جب یہوہ ہماری چٹان بن جاتا ہے تو کوئی بھی ہمیں ہلا نہیں سکتا اور نہ ہی گرا سکتا ہے، کیونکہ یہوہ ہماری چٹان ہے۔ اگر وہ ہماری چٹان ہے تو وہ ہماری بہترین پناہ گاہ ہے، اگر وہ ہماری چٹان ہے تو وہ ہمارا بہترین قلعہ ہے اور گڑھ ہے۔ اگر یہوہ ہماری چٹان ہے تو وہ ہماری کامل محافظت ہے، اور یہوہ کو اس کی جگہ سے ہلانا کسی کی اوقات میں نہیں اور ہم تک پہنچنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ ساتواں نام جو کلام مقدس میں خدا کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے یہوہ تسبوت، یعنی خداوند لشکروں کا خدا ہے۔ تسبوت کا مطلب ہے لارڈ آف ہوسٹس، لارڈ آف آرمیز،
یعنی خداوند فوجوں کا خدا ہے، چاہے وہ روحانی ہے یا جسمانی، دونوں قسم کی فوجوں کا وہ خدا ہے۔ یعنی اگر یہوہ تثبوت ہمارے ساتھ ہے تو جو کائنات کا بادشاہ ہے وہ ہمارے لیے لڑتا ہے، اور اگر یہوہ تثبوت ہمارے ساتھ ہے تو فتح ہماری ہی ہے۔